अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फ़िरौन ने कहा कि मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उस वक्त के बारे में जिब्राईल अलैहिस्सलाम बताते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप देखते जब मैंने समंदर की कीचड़ लेकर फ़िरौन के मुंह में ठूंस दी थी, इस डर से कि कहीं अल्लाह पर उसकी रहमत ना हो जाए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये रवैया इसलिए था क्योंकि अगर उसे माफ़ी मिल भी जाती तो उसने दोबारा खुदाई का दावा ही करना था। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर नेमतों का दौर शुरू हुआ। उनके 12 कबीलों के लिए 12 अलग अलग चश्मे पानी के जारी हुए। सुबह को उनके लिए मन नाजिल होता और शाम को सलवा। गर्मी के औकात में उनके हर शख्स के सर के ऊपर एक एक बादल साया किए रखता। मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या सब जानते ही हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से फरमाइश की थी कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने फरमाया था कि इस पहाड़ को देखते रहो, अगर ये अपनी जगह पर कायम रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। मगर वो पहाड़ टूट फूट का शिकार हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने आपके कोहे तूर पर जाने के बाद बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेकर वहां से वापस आए, उन्हें पता चला कि बछड़े की इबादत की जाए तो गुस्से से उन्होंने अपने भाई के सर के बाल पकड़ के खींचने लगे कि इस नाफरमानी के वक्त तुम कहाँ थे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई, लोग तो मुझे कमज़ोर समझते थे और करीब था कि मुझे कत्ल कर दें, मुझे जालिमों से मत मिलाइए। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे और मेरे भाई को माफ़ फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ ओबाश लोग अपने चचा की जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे। उनमें से एक ने चुपके से अपने चचा को कत्ल कर दिया और फिर कसास का मुतालबा करने लगा, हालांकि कातिल वो खुद ही था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास मामला आया तो उन्होंने अपने रब से दुआ की तो अल्लाह ताला ने एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा, हमसे मजाक क्यों करते हो, हम आपसे मकतूल के बारे में पूछ रहे हैं और आप गाय ज़िबा करने का हुक्म दे रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो वही कह रहा हूँ जो अल्लाह ने कहा है। फिर उन्होंने बेजा सवाल शुरू कर दिए कि उसका रंग कैसा हो, उम्र कितनी हो। उन्होंने अपने लिए खुद मुश्किलात खड़ी कर ली। बिलाखिर गाय को महंगे दामों में खरीदा गया और ज़िबा किया। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि गाय का एक टुकड़ा मकतूल को मारा जाए। जो ही उसे टुकड़ा मारा गया वो अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हुआ और उसने कातिल की निशानदही की। जिस वक्त वो उठा उसकी रगों से खून जारी था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुझे किसने कत्ल किया? उसने बताया कि मेरा भतीजा, और उसके बाद वो मर गया। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम मजमा आम में खुद को सबसे बड़ा आलिम कह बैठे। अल्लाह पाक ने उन्हें उनसे बड़े आलिम की खबर दी। फिर उनसे हुसूल इल्म की ख्वाहिश मूसा अलैहिस्सलाम को एक तवील सबर आजमा सफ़र पर रवाना कर देती है। आप एक तवील सफ़र करके सैयदना खज़र से मिले और उनसे रिक्वेस्ट की कि जो इल्म आपके पास है वो मुझे भी सिखा दें। उन्होंने कहा कि मूसा, आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। इस वाक़े की मज़ीद तफसील सूरह कहफ में अल्लाह पाक ने बयान की है। मूसा अलैहिस्सलाम की शान व शौकत कुरान और हदीस से कई बार साबित है। वो अल्लाह पाक के बहुत ही प्यारे नबी थे। सूरह मरियम, सूरह आराफ, सूरह अज़ाब, सूरतुल निसा, सूरतुल माइदा और इसके अलावा भी कुरान के कई मकामात पर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। मूसा अलैहिस्सलाम की डेथ की अगर बात करें तो ये वाक़या भी उनकी पूरी ज़िंदगी की तरह बहुत ही अनयूजुअल है। मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अपने रब के पास चलिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ोर का थप्पड़ मारा कि मलकुल मौत की आंख फोड़ दी। उसकी वजह यह थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ वाक़यात पेश आने की उम्मीद थी और ख्वाहिश थी कि वो उनकी ज़िंदगी में पेश आएँ। जैसे अल्लाह पाक ने बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन में जिहाद का हुक्म दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि एक बार सिर्फ दाखिल हो जाओ, फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और गारंटीड तुम जंग जीत जाओगे। मगर उनकी कौम ने कहा कि बैतुल मुक़द्दस के लोग पावरफुल हैं मूसा, तुम और तुम्हारा रब ही जाकर लड़ भिड़ लो, जब जंग जीत जाओगे तो हम आ जाएंगे। और सज़ा के तौर पर फिर अल्लाह ताला ने उनको 40 साल तक भटकने के लिए छोड़ दिया। तो वो एक मैदान में 40 साल के लिए भटकते रहे। तो आपको उम्मीद थी कि आपकी ज़िंदगी में ही उनकी कौम बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत की आंख फोड़ दी। तो मलकुल मौत अल्लाह ताला के पास गए और कहा कि तूने मुझे जिस शख्स के पास भेजा है वो तो मरना ही नहीं चाहता। अल्लाह पाक ने फरमाया, दोबारा उनके पास जाओ और उनसे कहो कि किसी बैल की पुश्त पर हाथ फेरें और उनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल उनकी उम्र में इजाफा कर दिया जाएगा। मलकुल मौत ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये पैगाम दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रब, इसके बाद क्या? अल्लाह पाक ने फरमाया, इसके बाद मौत। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तब अभी कबूल है। मूसा अलैहिस्सलाम से मिलकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जाने लगे तो उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ आई। पूछा गया, आप क्यों रो रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे रब, इस जवान को तूने मेरे बाद मबूस किया और इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज़्यादा होंगे। सही बुखारी की दूसरी रिवायत में है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब, मेरा नहीं ख्याल था कि तू किसी को मुझसे भी ज़्यादा बुलंदी अता फरमाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम का ये रोना हसद की वजह से नहीं था, बल्कि उनके दिल में अपनी कौम का दर्द था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुतअद्दिद बार मुखालिफाना रवैया इख्तियार किया था। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 7वें आसमान पे गए। ये आखिरी आसमान था। यहाँ बैतुल मामूर के साथ टेक लगाए एक साहब बैठे थे। जिब्राईल ने कहा, ये आपके वालिद इब्राहीम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया।
ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ویلکم کیا اور آپ کی امت سے بھی بے پناہ محبت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور امت کے لیے بیش قیمت تحفے روانہ کیے۔ وہ تحفے کیا تھے اس کے بارے میں تو بعد میں بات کریں گے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف لے لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ وہ نوجوانی سے ہی بت پرستی سے بیزار تھے۔ ان کی طبیعت بہت پرتجسس تھی۔ وہ کبھی ستاروں، کبھی چاند اور کبھی سورج کو دیکھ کر سوچتے تھے کہ شاید یہ عبادت کے لائق ہوں، پھر انہیں لگا کہ نہیں، کوئی تو ہے جو ان کا بھی رب ہے۔ اپنے لوگوں کی بت پرستی سے وہ بہت بیزار تھے۔ اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ یہ پتھر کی مورتیاں کیا ہیں جو آپ لوگ پوچھتے ہیں؟ ان کے والد نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں۔ ان کے شہر والے شہر سے باہر ایک عید منانے جایا کرتے تھے۔ ان کے والد نے انہیں بھی چلنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ ان بتوں کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں، ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے کہا کیا ہوا، تم کھاتے کیوں نہیں، تم بولتے کیوں نہیں؟ اور ایک ایک کر کے ضرب لگاتے گئے اور سارے بت توڑتے گئے۔ آخر میں وہ لوہے کا بھاری ہتھیار سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب وہ سب لوگ واپس آئے تو غم و غصے سے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ کام ابراہیم ہی کر سکتا ہے کیونکہ وہی ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ وہ سب کہنے لگے کہ اسے ابھی اسی مجمع میں بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ سب کے سامنے بتوں کی پوجا کو غلط ثابت کر سکیں۔ ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تم اسی سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جب سب لوگ لاجواب ہو گئے اور ابراہیم کو کسی طرح قائل نہ کر سکے تو آپ کو آگ میں جلانے کا پلان کرنے لگے۔ ایک مدت تک وہ ایندھن جمع کرتے رہے اور ایک پھر وسیع ہموار جگہ پر انہوں نے سارے ایندھن کو رکھ کے آگ لگا دی جو بہت ہی بلند آگ تھی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا۔ منجنیق کہتے ہیں توپ کو۔ تو آپ علیہ السلام کو توپ میں رکھ کر ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینکنا تھا کیونکہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ بارش کا فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ پاک نے آگ کو حکم دے دیا کہ سرد ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہوتی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے۔ وہ آگ کو بڑھانے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ علماء کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن تو ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام تھے اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ نمرود کی حکومت کا دور وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا دور تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے دین حق کی دعوت دی تو اس نے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلوائے جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ اس نے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ میں جسے چاہوں گا زندہ رکھوں گا اور جسے چاہوں گا ماروں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر لا دے۔ تب وہ لاجواب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طویل تفصیل ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں ان کے بیش قیمت تحفوں کا جو ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے بھیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے، لیکن وہ چٹھیل میدان ہے۔ اس کی شجر کاری سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہے، اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کی شجر کاری ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب وہ نکلتے ہیں تو دوبارہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوتے، یعنی ان کی کبھی دوبارہ باری نہیں آتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا تو وہ اسی بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اسی طرح ہر آسمان میں ایک گھر ہے جس میں آسمان والے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا دکھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والی نہروں کے بارے میں، جن میں سے 2 نہریں دنیا میں ہیں اور 2 جنت میں ہیں۔ دنیا میں آنے والی نہروں کے نام نیل اور فرات ہیں اور جنت میں جانے والی نہروں کے نام سیحان اور جیحان ہیں۔ اولاد آدم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل امین کو ان کی 80 شکل و صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ جبرائیل کا ایک پر اتنا بڑا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت ایک ایسی کیفیت میں بھی دیکھا جب ان پر اللہ کی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اس ہیبت نے انہیں ایسا کر دیا تھا جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی اور کوثر دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں اور اس کا پانی موتیوں اور یاقوت پر بہتا ہے۔
اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کے دوران جنت میں ایک آہٹ سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بلال کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحشت ناک جہنم کا بھی مشاہدہ کیا جو اللہ پاک نے اپنے نافرمان اور سرکش بندوں کو عذاب دینے کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ کو جہنم میں طرح طرح کے بھیانک منظر دکھائی دیے۔ آپ نے دیکھا وہاں کچھ لوگوں کو جو مردار کھا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میرا ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتیں مجروح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر بھی ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا یہ دنیا والوں میں سے آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جہنم کے داروغہ سے بھی ملے جن کا نام مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، آپ اسے سلام کریں۔ آپ سلام کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے پہل کرتے ہوئے خود آپ کو سلام کیا۔ اس فرشتے کی ہیبت اور رعب اور دبدبے کا عالم یہ ہے کہ وہ مضبوط سے مضبوط دل آدمی بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ شفقت اور رحم کا نام تک نہیں جانتا۔ اللہ پاک اس کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور وہ جہنمی داروغہ جہنم کو پکار کے کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے، یعنی ہمیں مار ہی دے۔ تو وہ کہے گا بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کی اصلی صورت بھی معراج کے موقع پر دکھائی گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے دجال کو دیکھا، وہ عظیم الجثہ تھا، چاند کی طرح سفید تھا، اس کی ایک آنکھ سلامت تھی، یوں لگتا تھا جیسے روشن ستارہ ہو، اور اس کے بال ایسے تھے جیسے کسی درخت کی ٹہنیاں ہوں۔ معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بلند مقام پر بھی گئے جہاں آپ کو قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ فرشتوں کے قلموں کی آوازیں تھیں جن سے وہ اللہ رب العزت کے فیصلے اور احکام لکھ رہے تھے۔